السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، گلزار دبستہ میں ابھی تک آپ نے 15 حکایتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم گلزار دبستہ حصہ دوم سے 16ویں حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ ایک ربط بن جائے، اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں حکایت آپ کے سامنے پیش ہے۔ آوردہ اند کہ حضرت آدم علیہ السلام چوں در بہشت گندم تناول نمود۔ کتابوں میں آیا ہے، آوردہ اند یعنی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چوں در بہشت، جب بہشت میں گندم تناول نمود، گندم یعنی گیہوں تناول فرمایا، ولباس ہائے کہ پوشیدہ بود، از تنے او فرو ریخت، اور جو لباس یعنی وہ لباس جو کہ آپ پہنے ہوئے تھے، ولباس ہائے کہ پوشیدہ بود، وہ لباس جو آپ پہنے ہوئے تھے، از تنے او آپ کے بدن سے، ریخت فرو ریخت گر پڑے، یعنی جو لباس آپ اپنے جسم پر پہنے ہوئے تھے وہ لباس آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے گر پڑے۔ و بچب و راست می گریخت، اور آپ دائیں بائیں چھپنے لگے، بھاگنے لگے۔ و در زیر ہر درخت پنہا میں شد، اور ہر درخت کے نیچے آپ چھپنے لگے، یعنی لباس گر جانے کی وجہ سے آپ ہر درخت کے سائے میں چھپ جاتے تھے۔ خطاب رسید، ایک ندا آئی کہ اے آدم از مامی گریزی، اے آدم کیا تم مجھ سے گریز کرتے ہو، چھپتے ہو؟ گفت، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، از تو چگونا گریزم، میں تجھ سے کیسے چھپوں، و کجا تواں گریخت، اور کہاں میں بھاگ سکتا ہوں، اما از خطائے خود شرم می دارم، لیکن میں اپنی خطا سے شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہاں یہ خطا تو نہیں کہی جائے گی، لغزش کا ہی ترجمہ کر لیں کہ میں اپنی لغزش سے شرم محسوس کرتا ہوں۔ 16ویں حکایت دیکھتے ہیں۔ 16 حکایت ہو گئی۔ 17ویں حکایت۔ اعرابی شترے گم کردہ بود، و سوگند خورد کہ چوں بیابم بیک درم بفروشم بھی کہہ لیں۔ ایک دیہاتی نے ایک اونٹ گم کر دیا تھا۔ شترے یعنی اونٹ، شترے ہے یعنی ایک اونٹ، اعرابی نے، ایک دیہاتی نے، شترے ایک اونٹ کو گم کردہ بود، گم کر دیا تھا، غائب کر دیا تھا۔ سوگند خورد، اس نے قسم کھایا کہ چوں بیابم، کہ جب میں پاؤں گا، بیک درم بفروشم، تو 1 درہم میں میں بیچ دوں گا۔ چوں شتر یافت، تو جب اونٹ کو پایا، سوگند خود پشیماں شد، تو اپنی قسم سے پریشان ہوا۔ گربے در گردنے شتر آویخت، ایک بلی کو اونٹ کی گردن پر لٹکا دیا۔ و بانگ زد کہ شتر یا برک درم می فروشم، و گربا را بسد درم، لٹکا دیا اور آواز لگایا کہ اونٹ کو میں 1 درہم میں بیچتا ہوں اور بلی کو 100 درہم میں۔ و اما از یک دیگر جدا نمی فروشم، لیکن یہاں دماغ لگایا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے الگ نہیں بیچتا، یعنی جو بھی خریدے تو ان دونوں کو ساتھ میں خریدے۔ شخص در آنجا وارد شد، ایک شخص اس جگہ آیا۔ و گفت، اور کہا، چے ارزاں بودے اگر این شتر را قلادہ در گردن نبودے، کہا کیا ہی سستا ہوتا اگر اس اونٹ کے گردن میں ہار نہ ہوتا،
یعنی یہاں اس نے جو شرط لگائی، اونٹ جو کہ ایک بڑا جانور ہے اور اس کے گردن میں بلی لٹکا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اونٹ کو میں 1 درہم میں بیچوں گا، یعنی کہ جو قسم کھائی تھی، تو اس قسم کو توڑنے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اونٹ کا ریٹ جو ہے 1 درہم ہی لگایا اور بلی کا ریٹ اس کی گردن میں لٹکا کے بلی کا ریٹ 100 درہم رکھ دیا۔ اس کی بات بھی سچی ہو گئی، قسم پہ بھی قائم رہا، لیکن اپنے شاطر دماغ سے اس نے اونٹ کے ریٹ کو بچا لیا اور اپنی غلطی سے بچ گیا۔ تو بھائی جو شخص آیا اس نے کہا کیا ہی سستا ہوتا اونٹ 1 درہم کا اگر اس کے گلے میں بلی جیسا ہار نہ ہوتا، یعنی بلی تو ہار کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، حکایت نمبر 18۔ نابینائے در شب تار چراغ درو دست۔ نابینائے ایک اندھا، در شب تار یعنی تاریک رات میں، چراغ در دست ہاتھ میں چراغ، ایک اندھا تاریک رات میں ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے تھا، وہ سبوئے بردوش گرفتہ در بازار می رفت، اور گردن پہ گھڑا لے کے بازار کی طرف گیا۔ شخص عزو پرسید، ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ اے احمق، اے بیوقوف، روز و شب در چشم تو یکساں است، کہ دنوں رات تیری نظر میں برابر ہیں۔ اے احمق، روز و شب دنوں رات در چشم تو، تیری آنکھ میں تیری نظر میں یکساں است برابر ہیں۔ از چراغ ترا فائدہ چیست، تو چراغ سے تجھے کیا فائدہ؟ نابینا خندید، اندھا ہنسنے لگا اور کہا، وگفت اور کہا، این چراغ برائے من نیست، یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے، برائے من نیست بلکہ برائے تست، یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے لیے ہے، تاکہ تا در شب تار سبوئے مورا نہ شکنی، تاکہ تو اندھیری رات میں تو میرے گھڑے کو نہ توڑ دے۔ تا در شب تار سبوئے مورا نہ شکنی، تاکہ تو اندھیری رات میں میرے گھڑے کو نہ توڑ دے۔ اب یہاں نابینے نے اس کو ایک طریقے سے جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں چراغ اپنے لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں نے چراغ اس لیے لیا ہے کہ دوسرے لوگ اس چراغ سے فائدہ اٹھائیں اور فائدے کے ساتھ ساتھ میرا بھی یہ فائدہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ٹکرا جائے اور میرے گھڑے کو توڑ دے۔ تو میں نے خود کی بھی حفاظت کی اور تمہاری بھی حفاظت کر رہا ہوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ کسی کے عیب کو ظاہر کریں۔ تو یہاں تک آپ ترجمہ دیکھ لیں اور اس سے آگے جو ہے 19ویں حکایت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ از منجم پرسید، ایک بادشاہ نے ایک منجم سے پوچھا کہ چند سال از عمر من، کہ کتنے سال میری عمر سے باقی ہیں۔ گفت اس نے جواب دیا 10 سال۔ بادشاہ بسیار متفکر گردید، بادشاہ بہت غور و فکر کرنے لگا۔ و ہمچو بیمار بر بستر افتاد، اور بیمار ہو کے بستر پر گر گیا۔ وزیر عاقل بود، وزیر عقل مند تھا۔ منجم را روبروئے بادشاہ تلبید و پرسید، تو اس نے منجم کو بادشاہ کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ چند سال از عمر تو باقی است، کہ تیری عمر کے کتنے سال باقی ہیں؟ گفت اس نے جواب دیا 20 سال، یعنی 20 سال۔ وزیر ہما وقت از شمشیر منجم را روبروئے بادشاہ بقتل رسانید، وزیر نے اسی وقت تلوار سے نجومی کو بادشاہ کے سامنے قتل کر دیا۔
بادشاہ کے سامنے قتل کر دیا۔ بادشاہ خوشنود گردید، بادشاہ خوش ہوا اور وزیر سے وہ حکمت وزیر را پسندید اور وزیر کی حکمت عملی کو پسند کیا۔ وہ باز ہیچ سخن منجم نہ شنید، اور پھر اس کے بعد کسی بھی نجومی کی کوئی بات نہیں سنا۔ تو یہاں وزیر نے بڑی چالاکی سے بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ منجم کی بات پر بھروسہ نہ کرے، اور موت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں پتہ ہے کہ اسے کب مرنا ہے، لہٰذا ہمیں منجم کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اس کائنات کا جو رب ہے، رب عظیم ہے، اللہ ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کو موت بھی دیتا ہے، لہٰذا ہم اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسی کے لیے ہیں، اسی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی آپ کو اس طریقے سے بیوقوف بنا رہا ہے تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہاں تک 19 حکایتیں ہو گئیں، اور اگلی حکایت آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو سب سے پہلے آپ کو ملے۔